میدان محشر قیامت والے دن کیا منظر ہوگا اللہ کے دربار میں جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر بپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، ہمشیرہ بولے بہن، زوجہ بیوی، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیغمبر بھی، پیغمبر بولے تو رسول نبی، وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیغمبر بھی، جلال حق طاری سب پہ اس دن دبدبا ہوگا، جلال حق طاری سب پہ اس دن دبدبا ہوگا، خدا کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا، سور پھونکنا ایک فرشتہ جن کا نام اسرافیل ہے، سور پھونکے گے تو ساری انسانیت ختم ہوگی، خدا کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا، نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا، نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا، سور 3 مرتبہ پھونکے جائیں گے، ایک سور میں سب بے ہوش ہو کے مر جائیں گے، دوسرے سور میں سارے لوگ جو ہے قبروں سے نکلیں گے، اور ایک سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے دربار میں جائیں گے، وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں، وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں، ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا، ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا، یعنی اللہ کے دربار میں بڑے بڑے دنیا کے رؤسا بادشاہ جو سر اٹھا کے چلتے تھے، اللہ کے دربار میں سب کا سر جھک جائے گا، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، تپش بولے تو گرمی، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سوا نیزے پہ یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا، سوا نیزے پہ یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا، آج سورج ہماری زمین سے کروڑوں میل ہے، لیکن قیامت والے دن یہ بالکل قریب ہو جائے گا، سوا نیزہ، نیزہ کہتے ہیں وہ ایک برچھی ہوتی ہے مارنے کی جسے بھالا کہا جاتا ہے، رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند سیارے، رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند سیارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین کو زلزلہ ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین کو زلزلہ ہوگا، ابھی پوچھ رہے تھے آپ لوگ نے زلزلہ آیا تھا، تو قیامت کے دن پوری زمین ہلا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 30ویں پارے میں سورۃ الزلزال میں کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زلزلے سے زمین کو جھجوڑ دیا جائے گا،
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین میں جتنا کچھ ہے زمین اس کو نکال کر باہر کر دے گی، اور انسان دیکھے گا کہ یہی سونا چاندی کے ڈھیر، یہی چیزیں جس کے لیے ہم لڑتے تھے، قتل کرتے تھے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیسا کر دی؟ تو کیوں ایسا کرے گی وہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حکم دیا ہوگا۔ تو وہی شاعر نے کہا ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پر زلزلہ ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین کو زلزلہ ہوگا، خدا بیٹھے گا جس دم عدل کی کرسی پہ محشر میں، خدا بیٹھے گا جس دم عدل کی کرسی پہ محشر میں، وہ دن یوم جزا ہوگا، وہ دن یوم سزا ہوگا، وہ دن یوم جزا ہوگا، وہ دن یوم سزا ہوگا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ عدل کے لیے بیٹھے گا تو اس وقت جو لوگ نیک کام کیے ہیں ان کو بدلہ نیکی کا ملے گا، اور جنہوں نے گناہ کیا ہے اس دن ان کو سزا ملے گی۔ کہا جائے گا اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، کہا جائے گا اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، ہر ایک انسان کے اعمال کا دفتر کھلا ہوگا، ہر ایک انسان کے اعمال کا دفتر کھلا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہیں گے اللہ نے ہمیں یہ برائی نہیں کیا، میں یہ برائی نہیں کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نام اعمال دے دے گا اور کہے گا اقرأ کتابک، پڑھ لو اپنا نام اعمال خود تم اور فیصلہ کر لو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان جب دیکھے گا تو افسوس کرے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا یہ کیسی کتاب ہے، جتنی اچھی بری بڑی چھوٹی جو بھی برائیاں نیکیاں تھی سب اس میں لکھا ہے، احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، دنیا میں جو عمل کیے سب اس میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، کہا جائے گا اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، ہر ایک انسان کے اعمال کا دفتر کھلا ہوگا، بہت روئیں گے فاسق نام اعمال کو پڑھ کر۔ فاسق یعنی گنہگار جو دنیا میں معصیت کرتے رہے، اللہ کے دربار میں دیکھیں گے کہ ہمارے سارے گناہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، بہت روئیں گے فاسق نام اعمال کو پڑھ کر، یہ وہ کھاتا ہے ہر قول و عمل جس میں لکھا ہوگا، یہ وہ کھاتا ہے ہر قول و عمل جس میں لکھا ہوگا۔ کہا جائے گا اپنی قسمتوں کا فیصلہ کر لو، آج کسی پر ظلم نہیں ہے، پڑھ لو اور خود سمجھ جاؤ کہ جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے۔ کہا جائے گا اپنی قسمتوں کا فیصلہ کر لو، کسی پر آج دن ہرگز نہ ظلم ناروا ہوگا، کسی پر آج دن ہرگز نہ ظلم ناروا ہوگا۔ جو نیکوکار ہیں وہ دیکھ کر دفتر کو خوش ہوں گے، جو نیک ہیں اچھے عمل کیے ہیں اپنا نام اعمال دیکھ کے خوش ہوں گے۔ جیسے آپ لوگ اچھا لکھے پڑھے، جب رزلٹ آیا تو کتنے خوش ہوتے، گھر میں لے جا کر خوشی خوشی بتاتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ تو وہاں پر جس کے ہاتھ میں نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی بھاگے گا، اپنے لوگوں کو کہے گا لو پڑھو میرا نام اعمال ایسا ہے، میں تو ایسا خیال کرتا تھا کہ مجھے ایسا ہی ملے گا۔ کیوں؟ جب نیک انسان ہے نیکی کر رہا ہے تو خیال بھی اس کا ہوتا ہے کہ ہم پاس ہوں گے، محنت کرنے والا۔ تو جو نیکوکاروں ہیں وہ دیکھ کر دفتر کو خوش ہوں گے،
بس ان کے واسطے فردوس کا رستہ کھلا ہوگا، بس ان کے واسطے فردوس یعنی جنت کا رستہ کھلا ہوگا۔ کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا۔ قیامت والے دن دو ہی جگہ ہے، یا تو کوئی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ دوزخ بولے تو جہنم۔ کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا۔ غرض ہر نیک و بد کا برابر فیصلہ ہوگا، غرض ہر نیک و بد کا وہاں برابر فیصلہ ہوگا، یعنی وہاں پر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، برابر فیصلہ ہوگا۔ فرشتے لے کے جائیں گے گنہگاروں کو دوزخ میں، فرشتے لے کے جائیں گے گنہگاروں کو دوزخ میں۔ ہر ایک مجرم وہاں رنج و غم میں مبتلا ہوگا، ہر ایک مجرم وہاں رنج و غم میں مبتلا ہوگا۔ شاعر آخر میں کہتا ہے، اگر اللہ نے محشر میں بخشی مجھ کو گویائی، یعنی قیامت والے دن محشر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بات کرنے کی توفیق دی، وہاں بات نہیں کر سکیں گے، لوگ سب ڈرے ہوں گے۔ تو شاعر کہتا ہے، اگر اللہ نے محشر میں بخشی مجھ کو گویائی، وہاں میری زباں پر نغمے حمد و ثنا ہوگا، وہاں میری زباں پر نغمے حمد و ثنا ہوگا۔ یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ ان اشعار کو لکھنے والے مولانا داؤد راز دہلوی ہیں۔ داؤد راز رحمہ اللہ وہ ہیں جو 8 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح کی ہے۔